ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک نیک صالح عجمی شخص میرا دوست تھا اور وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا۔ ساری رات بیت اللہ یعنی خانے کعبے کا طواف کرتا رہتا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ سونا بطور امانت دیا اور خود یمن چلا گیا۔ میں جب واپس لوٹا تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اور نہ ہمیں اس امانت کا علم ہے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ خیر، میری ملاقات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، جمعہ کو آدھی رات کے وقت جب مطاف یعنی طواف کی جگہ میں کوئی نہ ہو تو تم رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارنا، اے فلاں۔ تو اگر وہ واقعی اللہ کا مقبول اور صالح بندہ ہوا تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی، اس لیے کہ ارواح مومنین رکنوں مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات آئی تو میں نے آدھی رات کے وقت رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا تو آپ نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ اور فرمایا، وہ عجمی شخص جہنمی تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بئر برہوت ہے۔ اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر یوں ندا کرنا، اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی۔ یمن پہنچنے کے بعد میں اس کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا۔ دونوں رو رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا۔ ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نے کہا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا۔ اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کی چیخو پکار سنی تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے اس کنویں میں جھانک کر بآواز بلند پکارا، اے فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ تو اس شخص کی آواز آئی، لبیک، میں موجود ہوں۔ اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ امانت فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے دفن ہے۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کس گناہ کے سبب
تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب، اس لیے کہ میری ایک غریب بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا، اور اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی اور نہ میں نے اس کے بارے میں کسی آنے والے سے کچھ پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو سیر ہو کر پیتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور بئر برہوت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ کریم مجھ پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ پاک کے یہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں اس جگہ گیا جہاں وہ امانت دفن تھی اور اس کو کھودا۔ اس سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی، وہ اسی حالت میں تھی جیسی میں نے اپنے ہاتھ میں باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کی بہن کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا تو وہ اس کی بہن رونے لگی۔ پھر میں نے اس کے بھائی کے چھٹکارے کے لیے اس سے کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرے۔